قول الذين قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جا جبریل دوڑ کے جا تے جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جا کے دس دے، اے جڑے یہودی ابو بکر دی شکایت لے کے آئے نے، اے ایویں بک بک پہ کر دے نے، انہاں نے توہین کیتی ہے میری، تے ابو بکر نے میرا بدلہ لے رہے آئے، میں ابو بکر دے نالا، میں آپ سنے آئے، پکی گلے کچی گل نہیں ہے، انہاں نے منو فقیر آکھے آئے، اپنے آپ نو غنی آکھے آئے، ایو جے یہودیاں دا ابو بکر علاج کرے، میں اللہ بھی صدیق دے نالا، جڑا میرے مصطفیٰ دی گواہی دے گا پھر اللہ اس دی گواہی دے گا۔ سلموا علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پنجابی یا اردو؟ جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات۔ صدر محفل یادگار اسلاف عالم باعمل حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہ العالیہ، پیر طریقت نمونہ اسلاف حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، استاد القراء حضرت مولانا قاری عبد الرحمن رحیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ دے پیار برے حکم تے
اس عظیم الشان سالانہ خلفائے راشدین سیرت حسنین کریمین صحابہ و اہل بیت دے عنوان تھے اس کانفرنس میری حاضری ہوئی کچھ عرصہ قبل جدو میں اس جگہ تے حاضر ہویا سا ایک ہستی تواڈے اس علاقے دی عظیم نامور شخصیت علمی اور روحانی جنہاں نے توحید و سنت دے نور نال تواڈیاں اور تواڈیاں نسلاں دے دلاں نوں منور کیتا میری مراد مجاہد اسلام عالم باعمل حضرت مولانا قاری قیام الدین الحسینی صاحب رحمت اللہ علیہ تسی بھی کہہ دیں بڑی بے وفا قوم ہو یار چلو زندگی کی قدر نہیں کر دے تے تھوڑی مویاں دے بارے کوئی جملے کہہ دیا کرو جنہاں دے کل پلے ککھ نہیں او رضی اللہ کہی جاندے نے سانو صحیح اصلی بزرگ ملے نے تے رحمت اللہ علیہ بھی تو مانگ کے لینی پیندی ہے شاباش تواڈی تسی آکھو نہ دی قبر تے رحمت برس رہی ایک عظیم انسان تو تسی محروم ہو گئے عالم کی موت عالم کی موت ہر وقت چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ متانت سنجیدگی دل میں تقوی اور علم کا پہاڑ عمل کا پہاڑ حضرت جب جہاں آئے تھے تو لوگ گھر والے کہتے تھے کہاں جا رہے ہو جہاں پانی بھی میٹھا نہیں ہے پیاز سے روٹی کھانا پڑے گی لیکن حضرت نے یہاں ڈیرا لگایا آج ایمانداری سے بتلاؤ یہ جتنی رونق نظر آ رہی ہے یہ قاری قیام الدین صاحب کی محنت کا نتیجہ نظر آ رہی ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جانشین اور داماد محمد عبداللہ ہاشم صاحب دامت برکات ملالیہ کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور تو سارے وفا کرن دی توفیق عطا فرما مولوی چٹے کپڑے پا لے تو اعتراض نہ کیتا کرو کتھوں آئے نے جتھوں تواڈے آئے نے اتھوں آئے نے مہربانی کرے بالخصوص کیونکہ بچے تو جڑے 34 ماڈل بابے بیٹھے ہو نا ہاتھ ہولا رکھنا کیونکہ جس مولوی دے 2 بابے مقتدی ہون اللہ ہو تو کوئی حساب نہیں لینا اس لئے بزرگوں کی خدمت میں گزارو کرنا بچہ سمجھ کے اس کی اصلاح پیار سے کرنا ضد سے نہ کرنا کہیں یہ گلشن سارا اجاڑ نہ بیٹھو کیونکہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دی میں خانہ ہے ویران کوئی جام نہیں رندوں کی بڑی بزم میں ایک نام نہیں طوفان کی رکتی ہوئی نبضیں ہیں بتاتی جو پیڑ گرایا ہے کوئی عام نہیں اندلس کے بادشاہ گزرے حضرت شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے میں تھوڑی جی حضرت دی تعریف کر لاں میرا حق ہے تو پھر میں تو سناواں گا جو سنن آئے میں کوئی نہیں آمد علی لاہوری میں سوری لانی بادشاہ نے اعلان کیتا اپنے وزیر اعظم نے فرمایا بھی میں اپنے ملک دا وزٹ کرنا ہے انتظامات کرو انتظامات شروع ہو گئے وزٹ شروع ہویا کئی ماہ پورے ملک دا وزٹ کر کے شام واپس جدو آئے
تے بادشاہ نے اپنا گھوڑا محل وچ موڑ کے وزیر اعظم ول کیتا تے پوچھیا بھی سنا کیسا رہا وزٹ، کیسا رہا ملک دا دورہ؟ وزیر اعظم نے آکھیا جی کمال ہے جی، عدل و انصاف موجود ہے، خزانے بھرے ہوئے نے، باغ لہلہا رہے نے، غریب خوش نے، انصاف مل رہے ہے، ساریاں تعریفاں کر کے تے وزیر اعظم صاحب نے ٹھنڈا ہوکا بھریا، ٹھنڈا سا لیا۔ کاش کہ ایک چیز نہ ہوندی تے پھر بڑا مزہ سی۔ بادشاہ نے پوچھا بھی کیڑی چیز تینوں بے مزہ کر گئی؟ وہ سکیا کاش کہ موت نہ ہوتی، میں ہمیشہ بادشاہ رہتا، تو بادشاہ رہتا اور میں وزیر اعظم رہتا۔ یہ وزیر اعظم دے دل تمنا بھی خیال ہے کہ میں ہی رواں، مرن واسطے بھی تیار نہیں سی۔ بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا، اس نے کہا میں نے تو آپ کو سمجھدار سمجھ کے وزیر اعظم بنایا تھا، ویسے جڑے وزیر اعظم بنائے جاندے نے بڑا سمجھدار کہہ کے جاندے نے اگو کھچ نکل دے۔ اس نے کہا جی کیڑی گستاخی ہوگی؟ اس نے کہا پاگلے اے موت دا شکریہ ادا کر جنہیں میں نے بادشاہ بنایا ہے تو تنوں وزیر اعظم بنایا ہے۔ کیوں جی؟ وہ پہلے مردے نا اسی بندے نا۔ یہ دنیا ہے، یہ بہار دنیا ہے، چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا۔ موت کے دروازے سے سب نے گزرنا ہے، کاش کہ ہم بھی ایسے گزر جائیں جیسے قاری قیام الدین سب گزرے۔ پوری زندگی قرآن دی خدمت کی تھی، پوری زندگی نبی دے دین دی خدمت کی تھی۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ آپ میں دعا کرن لگا تے آمین اینج کہنے جی میں وہابی نماز کہندے نے، تو سکڑا نماز بیٹھے ہو، دعا میں کرن لگا اللہ حضرت دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ اللہ انہاں دے سے لگائے ہوئے پودے نو قیامت تک توحید و سنت دے نور نال روشن فرما۔ قرآن کریم دی ایک آیت دا جتنا حصہ میں تلاوت کرنے دی کوشش کی تھی، تو سماعت فرمائی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ جی دو بندے بولن باقی شکچ پہ گئے، میرے نال تو انہیں بولنا پائے گا، یا بلاندے نا جی بلایا تو پھر بولنا بھی پڑے گا۔ میں اتے کد نہیں پڑھیا، یہ بزرگ بیٹھے نے سانو کٹیاں سیباں تے نہیں پڑھن دیندے، بندیاں دے اتے کیوں پڑھن دین گے؟ پہلے مولوی اگے بولیا کرو، جیڑا مولوی اگے چپ کر جائے انہوں دنیا تے رہن نہیں دیندے۔ چار تکبیر مولوی اگے ہاں نہ کیتے کرو تاکہ مولوی نے پتہ لگے کہ میرے سامنے جیندے بیٹھے نے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب پھر تو ہیں نا؟ میں نے کہا جی ہمارے ملک کے صدر صاحب کون ہیں؟ کہا جی جناب آصف زرداری صاحب ہمارے ملک کے صدر ہیں۔ میں نے کہا یہاں ہیں یا وہاں ہیں؟ اس نے کہا جی وہ تو وہاں ہیں لیکن ان کی صدارت کا سکہ یہاں ہے۔ میں نے کہا میرا محمد ایسا کہ حجرے میں ہے، اس کی نبوت کا سکہ یہاں ہے۔ یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے۔ ہر دعوے تے دلیل چاہی دیئے، گواہ چاہی دے نہیں۔ دعویٰ جتنا بلند ہوئے گا وہ دے گواہ بھی اتنے بلند ہونے گا۔ دعویٰ مصطفیٰ کرے اللہ جلے اچھی سبحان اللہ کے نو اجرات خواب چس کملی والے دا دیدار نصیب فرما دیں۔ لالچیو دعویٰ کرن والا کملی والا، اس تو بڑا رب نے اپنی کائنات جو سچا بنایا ہی کوئی نہیں۔
اتنا بڑا دعویٰ. ہن اس دعوے دے گواہ بھی تے بڑے چاہیے نے جڑے مار کھا کے بھی پکے رہن. ایتھے تے کوئی بندہ گواہ بن جائے نا تو انہیں ایک فون آ جائے صبح کچہریاں نہ آئیں اس آکڑے میں کام میں دوسرے پاس جا رہے ہاں. ایسا دعویٰ ہن دعوے دے گواہ ہو چاہیے نے سامنے تختہ دار ہوئے گواہی تے پکا روے اگ دے انگارے ہون گواہی تے پکا روے لوہے دی کنگی نال او دا جسم ادھیڑ دیتا جائے گواہی تے پکا روے بچے ذبح کر دیتے جان گواہی تے پکا روے ذبح ہو جائے تختہ دار تے چڑھ جائے جائیداد چھٹ دیے چھٹ جائے مکان چھٹتا ہے چھٹ جائے گھروں بے گھر ہو جائے لیکن جڑی گواہی دے وے اس تے پکا روے تو میں سونیاں تو اے میرا محبوب تینوں میں نبی بنایا ہے نبی ووٹا نال نہیں بندا نبی ووٹا نال نہیں بندا نبی بندے نہیں چن دے نبوت کا انتخاب اللہ کرتا ہے جس اللہ نے میرے نبی دا چہرہ چنیا پلکاں چنیا زلفاں چنیا تاج چنیا معراج چنیا مزاج چنیا میلاد چنیا میرے نبی دا سینہ چنیا پسینہ چنیا مکہ چنیا مدینہ چنیا میرے نبی دا جلال چنیا جمال چنیا خیال چنیا میرے نبی دا تاج چنیا معراج چنیا مزاج چنیا میلاد چنیا خلوت چنی تے جلوت چنی جس نبی نو اللہ نے چن چن کے شانہ دیتیاں نے میں سونیا گھبرانا جی میں سر تو لے کے پیران تک تینوں تو تے 60 جوڑ میں تیرا آپ چن چن کے بنایا ہے تینوں گواہ بھی میں آپ چن کے دیواں گا تو نہ چنے تو بھی میرا چنیا تیرے گواہ بھی میرے چنے صدیق نو اللہ چنیا عمر نو اللہ چنیا عثمان نو اللہ چنیا علی نو اللہ چنیا یعنی سارے صحابہ نو اللہ نے یعنی چن چن کے اللہ ہیرے حضور دے دامن چ رکھے صدیق تو لے کے بلال تک سارے چنے عمر اوے جنہوں خدا بھی چنے ہیں تے مصطفیٰ بھی چنے منگی ہوئی دعا دا سمر عمر نبی منگیا رب دیتا ہے میں چھوٹی جی مثال دے کے کل سمجھانا 12 بجے پہنے میرا انہاں نال معاہدہ تے 12 بجے تک سی لیکن مرحوم نال چونکہ ساڈا پیار اتنا سی اس وقت میں بھی گھڑی کوئی نہیں ویکھنی تے تس بھی گھڑی کوئی نہ ویکھیا جی تے نالے گھڑی میری اپنی ہے میں کو توشے خانے چ نہیں لئی میں جوراباد جاواں ہڈالی جاواں ایک دفعہ میں گیا سا اس تو بعد حضرت میں نے نہیں بلایا پتہ نہیں کی ہویا کیونکہ صوفیوں دے مدرسے میرا جیسا صوفی جا نہیں سکتا انہاں دے خان پرونے بڑے لوگ دے بڑے پرونے حالانکہ میں بھی خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا مرید ہاں یہ بھی نے باقی آج میں تانا دے چھوڑیا امید اثر ہو جائے گا یہ پیار دے تانے نہیں جی بعد تو انہوں کو بڑکائی نہ کھلا ہوئے کہ مولوی صاحب تو مرد آپ کے خلاف بول رہے تھے تو اسی صبح مشاللہ بھی چاہے ہوئے میں گھر ہی نہ پہنچا اللہ والے ہوتے میں جوراباد ہڈالی حضرت جامعت جاواں تے واپس جاندو ہے کہاں حضرت جی میرے کو ٹوٹے ہوئے پیسے کوئی نہیں 100 روپیہ دے دے اور راستے کو ضرورت پی سکتی ہے پانی شانی پینا ہوئے حضرت جی بھی ہاتھ پان 100 روپیہ میں نے دین میں راستے دکان تے رکاں کھو خیال انہوں کہاں یار ایک پانی دی بوتل دے میں اور نوٹ ویک کے آکھے مولوی صاحب بندہ تو چنگا لگنا ہے نوٹ 2 نمبر ہے میں کہاں منہ سنبھال کے گل کر یہ نوٹ 1 نمبر ہے وہ کہے 2 نمبر ہے میں کہاں 1 نمبر ہے رولا بڑھ گیا بندے اور بھی کٹھے ہو گئے تو تمہیں پتہ ہے بھی مولوی نے ویک کے بندے کٹھے ہو جاندے نے کی رولا جی وعدہ جی مولوی ہو کے 2 نمبر نوٹ دیں دے میں کہاں 1 نمبر ہے وہ کہے 2 نمبر ہے میں نے وہ کہنے لگے مولوی صاحب ایڈے بڑے باہر نال کہہ رہے ہیں 1 نمبر ہے کوئی دلیل تے دے وہ سب کیا میں نے نہیں پتا میں کہنے لگا کہ نوٹ 1 نمبر اس واسطے وے کہ جس کو میں منگے ہے نا ایک تے او 1 نمبر ہے نہیں سمجھ آئی
وہ ایک نمبر ہے تے مینو یقین ہے وہ ایک نمبر میرے منگن تے 2 نمبر چیز منو دے نہیں سکتا ساری دنیا کٹی ہو کے کہا عمر 2 نمبر ہے میرا نبی فرماندا ہے 1 نمبر ہے کیوں جڑا بغیر منگے تے منو 2 نمبر شے نہیں دیندا او منگن نال عمر 2 نمبر کیویں دے دے گا صحابہ اللہ کا انتخاب ہے صحابہ معیار حق ہیں اللہ اپنے بزرگوں کی موجودگی میں جملہ کہنے لگا ہوں صحابہ تمہاری میری تنقید سے پاک ہیں مولانا اظہار صاحب تنقید اور نکیر کرنے کے آداب کیا ہیں اوپر والا نیچے کرے اللہ نکیر کرے نبی پر نبی کرے صحابی پر صحابی کرے تابی پر کیونکہ جونیئر کو حق نہیں کہ سینئر پہ تنقید کرے جونیئر کو حق نہیں ہے کہ وہ سینئر پہ تنقید کرے اللہ سینئر ہے نبی سے نبی سینئر ہے صحابہ سے صحابہ سینئر ہیں تابعین سے تو بھائی 1447 بعد یہ اپنے حجرے چ بہ کے تے اندروں کنڈی لا کے تے اکیڈمی کھول کے صحابہ تے تنقید نہ کر تیرا تے حق ہی نہیں تو دس بے تیرا ابا کتھے صحابہ معیار حق ہیں اور سارے کہہ دو سارے صحابہ معیار حق ہیں تم کہہ دو بے شک ہیں تکلیف نہ دیو انہوں ہولی ہولی بولن دے بھائی صدیق کون ہے ایک جملہ صدیق اکبر کی شان میں ایک عمر کی شان میں ایک عثمان کی شان میں ایک علی کی شان میں ایک حسین کی شان میں بات مکمل 5 تن ہو گئے اچھا 5 تن دا نام لئیے تو گھبرا کی جاندے ہو یار میں جڑے 5 تن گڑے نے 5 تن نہیں بھائی 5 تن پاک حضور ابو بکر عمر عثمان علی 5 تن ہو گئے نا لیکن جو 5 تن وہ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں اللہ کی قسم علی بھی ہمارا ہے حسن بھی ہمارا ہے حسین بھی ہمارا ہے نبی بھی باقی کوئی کبھی بھی انہاں دے نہیں میں اس گل دا ذمہ دار نہیں میں کدی کسی نے کچھ نہیں آکھیا تو اپنی نبیڑ تنو ہور نہ لکی تو کٹری سنبھالتے نو چور نہ لکی ہم محبتیں بانٹتے ہیں نفرتیں نہیں بانٹتے پاکستان سے محبت اس طرح کرتے ہیں جیسے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ہماری ریاست ہے اس کے بعد امنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر اس ممبر پہ بیٹھ کے نفرت تقسیم ہو جائے پوری زندگی جس نے اس ممبر سے محبت تقسیم کی ہو صدیق اکبر وہ ہستی ہے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق جا رہے سے تھی یہودی بیٹھے سے اپنی حویلی تو فرمایا کی کر دے بیٹھے ہو کہ تورات پڑھ رہے ہیں اس تورات ہے جو میرے اللہ دا ذکر ہے یہودیاں کیا کیڑا اللہ جڑا غریب ہے وہ ساڑھے کو قرضے منگ دے اسی ہوتے نلو امیر آئیں ان صدیق دے بیٹا کالے کپڑے والے شہزادے تھوڑی دیر بیٹھ جا کچھ نہیں ہوتا تقاضا دبا کر رکھو بیٹا ساڑھی محفل ہیں نے کپڑے پا کے پھر اٹھی دا نہیں لوگ سمجھن کے کوئی ہو رہے اللہ خیر کی خبر لے گا بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ ہمارا مستقبل ہیں بابے تے کھا دیا جائے بیٹھے نے تقریرنا تو انہوں سنا نہیں ہے انہیں اے بابے کہنے سے عطا اللہ شاہ بخاری بیکھے ہے تو سے اکھنا سے شبیر عثمانی بیکھے ہے اور ساڑھے تے گزارا کرو صدیق اکبر نے کچھ کے تھپڑ مارے ہیں یہودی تو جڑا کدی کدی مارے نا لگ دی بڑی ہے پھر صداقت دا تھپڑ ہوئے یہودیت دا چہرہ ہوئے میں اپنے ذوق جملہ کہنے لگا اللہ کرے سمجھ آ جائے نہیں تو مولا اظہار صاحب کو پوچھ لینا صدیق نے انج دا تھپڑ مارے ہے یہودیاں دیا نسلیں چو پیڑ نہیں گئی
یہودیاں دیا چیخا اج بھی نکل دیا نے کہ ابو بکر نے ساڑھے بڑکے نو مارے دوڑ کے حضور کو چلے گئے صدیق دی شکایت لے کے صدیق اکبر دی شکایت جدو بھی کیتی یہودیاں نے اللہ کدی ذوق دی دکان کھل دی تو میں ذوق بنڈا حضور کے پاس شکایت لے کر صدیق اکبر کی اور جملہ کیڑا کیا سونے محمد تیرے ابو بکر نے سانو مارے ہے تیرے ابو بکر نے میں اگر تقریر ختم کر دیں تو ہو گئی سمجھ نہیں آئی تو انہوں یہودی من گئے نے صدیق مصطفیٰ ہے تیرے ابو بکر نے سانو مارے ہے حضور فرمانا کہ میرا ابو بکر ان ماردہ تے نہیں چلو تسی کہندے ہو تے من جانا بھی مارے ہونا ہے کیونکہ تسی یہودی ہو بندے دے بچے تے تسی بھی نہیں اولائک کالانعام بل ھم اضل بگڑی قوم بلا لیا ابو بکر جی یا رسول اللہ اے یہودی تیری شکایت پہ کر دینے اے یہودی تیری شکایت کرن آئے نے اے یہودی تیری شکایت کرن آئے نے صدیق مسکرا کے فرمان لگا سونے توقع یہ نہ یہی ہے کی کہندے نے اگر سانو ماریا ہے جی ماریا ہے کی ماریا ہے تھپڑ ماریا ہے کیوں ماریا ہے اس ویلے میرے کو تلوار نہیں سی کیوں ماریا ہے تو میں نہ میرے اللہ دی توہین کی تھی میں تھپڑ جڑ دیتا ہے حضور نے یہودیوں نے پوچھا تو انہوں توڑی ماں دے دودھ واسطہ میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے میں بڑا 25 سال میں بھی گزاری بیٹھا ہوں ویزا ساڑھا بھی لگن آلہ ہے لیکن میں 25 سال میں نے ذوق والا مجمع نہیں ملیا حضور نے یہودیوں نے پوچھا بھی میرا ابو بکر سچ کہہ رہا ہے حضور نے یہودیوں نے پوچھا بھی میرا ابو بکر سچ کہہ رہا ہے یہودی ایتے پھس گئے سچا من دے نے تے یہودی نہیں رہندے یار کی ہو گیا یار یہ سچا من دے نے صدیق من دے نے پھر یہودی نہیں رہندے یہ اقرار کر دے نے پھر صداقت دی عظمت تے بلندی نو چار چل لگ دے نے کہنے لگے جی نہیں 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 اے جھوٹ بول رہے ہیں اسی کوئی نہیں رب دی توہین کی تھی ابو بکر نے اوتھے ہی کال ملائی ربا تھپڑ لگ جائے گا مسئلہ کوئی نہیں صداقت دی چادر تے قیامت تک دبا لگ جائے گا کہ صدیق بھی جھوٹ بول لیں دے اللہ تیرا نبی اتھے کوئی نہیں سی تے اے عالم الغیب بھی نہیں ہے تو تے ہے سی نا فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ جا جبریل دوڑ کے جا تے جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جا کے دس دے اے جڑے یہودی ابو بکر دی شکایت لے کے آئے نے اے ایویں بک بک پہ کر دے نے انہاں نے توہین کیتی ہے میری تے ابو بکر نے میرا بدلہ لے رہے آئے میں ابو بکر دے نالا میں آپ سنے آئے پکی گلے کچی گل نہیں ہے انہاں نے منو فقیر آکھے آئے اپنے آپ نو غنی آکھے آئے ایو جے یہودیاں دا ابو بکر علاج کرے میں اللہ بھی صدیق دے نالا جڑا میرے مصطفیٰ دی گواہی دے گا پھر اللہ اس دی گواہی دے گا جڑا میرے محمد دے دعوے دی تصدیق کرے گا پھر اللہ دی مدد نصرت اس دے نال ہو جائے گی نام عبداللہ صدیق لقب ہے نام عبداللہ صدیق لقب ہے محمد سے ملتا جس کا نسب ہے صحابہ میں مانا ترا
घराना सहाबी, जिसका है सारा घराना सहाबी। बचपन ते बुतों को छोड़ा था जिसने, बचपन ते बुतों को छोड़ा था जिसने, पत्थर से बुतों को तोड़ा था जिसने। इसके नबी का सिला ये मिला है, नबी ने साथ उसको अपने लिया है। नक्शे कदम वो छुपाता गया है, नबी को वो कंधों पे बिठाता गया है। तवज्जो रहे, नबी को वो कंधों पे बिठाता गया है। तू उलझन में खोया हुआ है, वो मोहम्मद के पहलू में सोया हुआ है। तू उलझन में खोया हुआ है, वो मोहम्मद के पहलू में सोया हुआ है। कायनात जबाद नबियां दे सिद्दीक दा रुतबा आलीए, कायनात जबाद नबियां दे सिद्दीक दा रुतबा आलीए। जिन्हों सफर हज़र विच नाल रखिया कुल कायनात दे वालीए। हैरान हो समझ में तू जड़ा बैठा सुबहान अल्लाह संभालिए। सिद्दीकी बोले, सिद्दीकी बोले, आवाज नहीं आई। सिद्दीकी बोले, या अल्लाह जड़ा सिद्दीक दे हक च ना बोले, घर जावे ते सारी रात कुंडी कोई ना खोले। फारूकी बोले, उस्मानी बोले, हैदरी बोले, अरे हसनी बोले, हुसैनी बोले। अल्लाह अबू बकर दे नाले, मुस्तफा भी अबू बकर दे नाले, ज़हरा भी अबू बकर दे नाले, हसन मुजतबा भी अबू बकर दे नाले, हुसैन भी अबू बकर दे नाले। तेरा की ख्याले सिद्दीक रहमत नल माला माले, कोल समाया आमना दे लाले। ऐ कौन इनू उमर कहंदे ने, आखो यार ऐ कौन इनू उमर कहंदे ने। अज मदीने विच ज़लज़ला आया है, मदीने दी ज़मीन कप कपी शुरू हो गई है। हज़रत उमर दे हाथ विच दुर्रा सी, खिंच के ज़मीन ते मारिया। फरमाया हिलदी क्यों में, ज़लज़ला पर अंदाम क्यों में। उदो हिले जेदे ते तेरे ते उमर अदल ना करे, जदों अदल जिंदा हिलदी क्यों में। मालूम होया ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे अदल दा जनाजा कढ़िया जांदा है। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे भैणां दे हक खादे जांदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे हमसायां दे हक खादे जांदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे धीआं दे हक खादे जांदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे बुजुर्गां ने दीन दी तौहीन कीती जांदी है। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे गरीबां दीआं ज़मीनां ते कब्जे कर ले जांदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे इंसाफ टकियां टकियां तो विक जांदा है। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे सूदी कारोबार कीते जांदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे रिश्वत दे बाजार गरम कीते जांदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे शिरक दीयां मंडियां लाईयां जांदियां ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे मुहम्मद दीयां सुन्नतां दा मजाक उड़ाया जांदा है। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे अल्लाह वालियां दी तौहीन नूं फैशन समझिया जांदा है। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे जूए खाने बनदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे शराब खाने बनदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे क्लब आबाद कीते जांदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे मसीतां वैरान कीतियां जांदियां ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे उलमा दा मजाक उड़ाया जांदा है। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे औलियाए किराम नूं तौहीन दे नज़र नाल वेखिया जांदा है। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे सदाकत नहीं होंदी। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे अदालत नहीं होंदी। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे हया नहीं हुंदा। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे निकाह नहीं हुंदा। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे ज़िना दीयां मड़ियां आम हो जांदियां ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे गरीबां दीयां इज्जतां बर्बाद कीतियां जांदियां ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे वड्डे छोटियां नूं बर्बाद कर देंदे ने। ज़लज़ले उत्थे आउंदे ने जिथे छोटे बड़ियां दी कदर नहीं करदे। वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर।
گونگا نہ بولے، گونگا نہ بولے، باقی ہر کوئی بولے واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، صدقے جہاں میں تیرے کولوں، تینوں عدل تے انصاف دا اللہ نے ایسا پیکر بنایا ہے، خبردار زمین ہل دی کیوں ہے؟ تیرے تے میں عدل نہیں کردہ، زلزلے تھم گئے، زلزلے رک گئے، ادو دے رکے، آج تک مدینے میں حضرت جی پر خطیب آدمی ہوں تو انہوں ہدیہ دینا، غریب آدمی ہوں تو خطیب آدمی ہوں، ہدیہ لفظاں دا ہوئے گا تو ہوئے گا کمال۔ مولانا میں مدینے گیا نالا تو انہوں بھی لے جائے، میں کوئی ٹکٹ منگیا ہے، دعا تو انہوں دیتی ہے تھی آمین، چلو ہو آئے ہو تو سمجھ بھیج دیو۔ اللہ سب نو مدینے لے جائے، اللہ جنہ آمین اچھی آکھی نا جلدی جلدی جان، اللہ میں نو بھی لے جائے، اللہ تو انہوں بھی لے جائے، اللہ پولیس والے انہوں بھی لے جائے، جنہیں پولیس والے نے تین ایجنسیاں والے نے انہاں نو اللہ پکی حضور دے روزے تے نوکری دے وے، اے ادھے نہ آن۔ اگر انہیں ایجنسیاں والے نے میری دعا پسند نہیں آئی تو واپس کر دیں۔ نبی دے روزے دے اتے نوکری دی دعا کیتی ہے، خدا دی قسم میرے بزرگ فرماندے نے حضور دے روزے تے بوکر پھیرن دی نوکری مل جائے تو انج سمجھے منو کائنات دی بادشاہی مل گئی ہے۔ مجھ خطا کار سا، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے، یاد آتی ہے اہل مدینہ کی وفائیں، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ میں پھر آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے۔ آقا دی چٹائی اگے دری کڑی چیز ہے، حبشی بلال اگے پری کڑی چیز ہے، اکھوے ایمان والی پھر پتہ لگ دے، تیبہ دے نظارے اگے مری کڑی چیز ہے۔ اللہ تینوں بھی مدینے لے جائے، میں مدینے پہنچیا، میں مدینے دی زمین نو پچھیا، ہر تھاں زلزلے ہوندے نے، تیرے تے زلزلہ کیوں نہیں ہوندہ؟ مولانا اظہار صاحب میرے ذوق والے دروازے تے اچانک چوٹ لگی، چپ کر خطیبہ، ایک درہ لگ گئے، پیڑا 14 صدیاں نہیں گئیاں۔ اے عمر اے کونے عثمان کہندے نے، جامع القرآن کہندے نے، کوئی تھاں ایسی بھی کھاؤ جتے عثمان ہوئے تے حیاء نہ ہوئے، تے کوئی تھاں ایسی بھی کھاؤ جتے حیاء ہوئے تے عثمان نہ ہوئے۔ حیاء والا بولے گا نا حیاء والا بولے گا۔ کوئی تھاں انج دی کھاؤ جتے حیاء ہوئے عثمان نہ ہوئے، یا عثمان ہوئے حیاء نہ ہوئے۔ ہون جملہ کہنے لگا جنہ کل عثمان ہے انہاں کل حیاء ہے، جنہ کل حیاء ہے انہاں کل نکاح ہے۔
چلو جی یہ کہانی پھر سے اج 40 دناں دا پیاسا عثمان نا جبہ ضروری ہے یقین جانو بیان کر کر کے تے گلے تھکے پھر دینے اگر گلا کرایہ تے ملدا تے مولوی 5-7 رکھے نا جبہ ضروری ہے میں شعر ہے میں نہیں پڑھے بھی تو آ ماں مدینہ تو جا ماں مدینہ گواڑیاں دے ککڑ چرا ماں مدینہ یہ میں شعر کدی نہیں پڑھے میرے شعر دے وچ کوئی نہ کوئی مقصد ہوں نا جبہ ضروری ہے نا قبا ضروری ہے ساڑے لئی عثمان دا حیا ضروری ساڑے لئی عثمان دا اس بھائی نو جگہ ضروری ہے فرنٹ تو ستا پہ آجے صوفی بیٹا گھوڑے چھوڑ دے چھڑ دے انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی میرا پتر ایک گواڑی اندھی سبحان اللہ کمزور ہے تو سو گئے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند جلسے میں بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ روندے ہو تو سی ماشاءاللہ سکون لیننو خواب آور گولیاں کھاندے نے لوگوں نے نیند نہیں ہوندی آؤ سکون صوفی نے پوچھو خدا دی قسم خدا دی رحمت نازل ہو رہی ہے مولوی دی اگے سو گیا بندہ نا جبہ بیٹا اللہ تنو خوش رکھے حافظ بنائے قاری بنائے عالم بنائے مجاہد بنائے اللہ جی میں تیری اکھ لگی ہے خواب جو نبی دے روزے تے تیری اکھ لگے ان سارے نہ سو جانا کہ مولوی سون تو بغیر دعا نہیں دیندہ نا جبہ ضروری ہے نا قبا ضروری ہے ساڑے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے عثمان دے بوئے تے اچھا جی اجازت ہوئے تے پورا شعر پڑھ دیں جی جڑی توڑی سبحان اللہ میرا دل کردہ میں ادھا ہی نہ پڑھ دیا پھر عثمان تیرے دشمن حیا کلو خالی نے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے نا جبہ ضروری ہے عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے ہم ظلف علی دے نال وفا ضروری ہے ہم ظلف علی دے نال ہم ظلف علی 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 پوچھو میرے کولو میں علی تے زور کو لائے بار فتوہ نہ لا دینا کہ مولوی نے علی تے بڑا زور لائے پتر جڑی جداد تے قبضہ ہو جائے ذرا زور نہ چھوڑ دے ہم ظلف علی دے نال خدا دی قسمیں جنہیں میرا صدیق تو بغیر گزارا نہیں میرا علی تو بغیر بھی گزارا گنگا نہ بولے باقی ہر کوئی بولے صدیق تو بغیر بھی گزارا عمر تو بغیر بھی گزارا عثمان تو بغیر بھی گزارا اور علی تو بغیر بھی گزارا 40 دنہ دا پیاسا قرآن پڑھ دا عثمان شہید ہویا میں عثمان دے تذکرے کیوں نہ کراں اے علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر صحابہ دا مشیر بڑا با ضمیر لکھی قرآن دی تفسیر دسی مولوی شبیر سبحان اللہ دی کرو اخیر
حضرت علی فرماندے نے میں ستا سا، علی ستا سی، جڑا سو جائے وہ علی ہوندے۔ اچھا تو کوئی پتہ نہیں میں کیا کیا، ایک صوفی آکھیا سبحان اللہ، باقی آکھیا کوئی پتہ نہیں۔ وہ جڑا سو جائے وہ علی ہوندہ ہے، جڑا جاگے وہ جلی ہوندہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ستا تے مینوں خواب آیا کہ آقا نماز پڑھائیے۔ علی کہتے ہیں میں خواب حضور دے پیچھے پڑھیے، حضور نے سلام پھیریا، ایک خاتون کھجوران دا ٹوکرا ہدیہ لے کے آئیے، تازہ کھجورا سڑ نرم نرم آقا دے سامنے آئیاں نے۔ آقا نے کھجور چکیے، گٹھلی کڈیے تے کھجور علی دے منہ دے اندر، پھر دوسری کھجور بھی علی دے منہ دے اندر۔ پھر آقا نے فرمایا سارے صحابہ نو اپنی اپنیاں چک کے کھجوراں کھا لو۔ حضرت علی فرماندے نے میری آنکھ کھلی تے میرے منہ وچ تازہ کھجوراں دا ذائقہ موجود سی۔ نبی خواب وچ بھی کھجوراں دے وے تے وہ بھی تازہ ہوندیاں نے، بھلا نبی دے اپنا جسم روزے وچ کتنا تازہ ہوئے گا، کتنا آلہ ہوئے گا، کتنا زندہ ہوئے گا۔ حضرت علی فرماندے نے میرے منہ وچ تازہ کھجوراں دا ذائقہ موجود سی تے میری اکھاں چ عشق مصطفیٰ دے دیدار دا ذائقہ موجود سی۔ میری اکھ کھلی تے زمانہ عمر دا، میں مسجد تے آیا، عمر مصلی تے آیا۔ علی کہندے میں عمر دے پیچھے نیتی، میں عمر دے پیچھے، پڑھو شاہ ولی اللہ، میں عمر دے پیچھے نیتی، علی نیتی عمر دے پیچھے۔ نہیں بھائی وآخر دعوانا، نہیں کوئی چاشر نہیں آئی جائے۔ اے میں تسی منو رحیمی صاحب کہندے سی بڑا زندہ مجمع ہے، تو اڈے تے مولویاں محنت ہی نہیں کیتی، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، تسی جیندے بھی گئے۔ علی نے بڑی عمر دے پیچھے، کیا کہنے اسی امام دے جدہ مقتدی علی ہوئے۔ حضرت علی فرماندے نے عمر نے سلام پھیریا، اسی طرح کھجوراں دا ٹوکرا عمر دے سامنے آیا۔ حضرت عمر نے کھجور چکی، گٹھلی کڈی، علی دے منہ میں ایک کھجور بھی پا چھڑی، پھر دوسری بھی پا چھڑی۔ حضرت علی کہندے نے امیر المومنین بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، ایک اور بھی دے۔ حضرت عمر کہندے نے جراتی خواب وچ حضور تیسری دیتی ہے تے پھر میرے کلو بھی لیلا۔ اچھا بھی میں پنڈ دادن خان دی زمین تے پر امن جا اعلان کرن لگا، وہ میں مناظرے دا چیلنج کر نہیں کیتا، میں نے پتا میں کر نہیں سکتا، وہ مولوی صاحب کرن گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جیڑا عمر خواب دیاں کھجوراں جو وعدہ گھاٹا نہیں کردہ، او باغ دیاں کھجوراں میں بھی وعدہ گھاٹا نہیں کردہ۔ اعلان ختم ہوا۔ آنکھوں واہ عمر، آنکھوں واہ علی، زور سے آنکھوں واہ علی، 4 دفعہ کہہ دو واہ صحابہ واہ۔ نہیں کوئی زبان خالی نہ رہے، اپنے ضمیر تو پوچھ، اپنے دل تو پوچھ، اپنے عقیدے تو پوچھ، اپنے ایمان تو پوچھ، پھر بول۔ اگر واہ بڑھ دیئے پھر 4 دفعہ کہہ، پتہ لگے خلافت راشدہ تے منن والے بیٹھے نے، واہ صحابہ واہ 4 دفعہ۔ محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آؤ ذرا سبحان اللہ کرو تے آخری گل کریے۔ نہیں پتا بھی تسی کیوں بیٹھے ہو یا ذکر سننا حسین دا کہ نہیں سننا، جنہوں نے سننا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ۔ پھر آنکھو کربلا دا قاری حسین ایسا نہ آئے گا حسن و شباب، ایسا نہ آئے گا حسن و شباب، ریت پر فاطمہ کے تھے سارے گلاب، ریت پر فاطمہ کے تھے سارے گلاب، ریت پر اور جان بطول کے سوا کوئی بھی نہ کھلا سکا، قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب، ریت پر عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے دے دیے سارے جواب، ریت پر آل نبی نے دے دیے سارے جواب، ریت پر عشق نے کتنے بھی آل نبی سے سوال کیے، لکھ دیے سار آل نبی نے سارے حساب، ریت پر رحمت سامین کون حسین، کون حسین، اتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے، دشمن ہے جیت کر بھی ہارے حسین کے، دشمن ہے جیت کر بھی ہارے حسین کے، پشت نبی پہ حسین کی محبت میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے آقا نماز پڑھتے نے لمبی، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، سوڑیا میری نماز گھٹا گھٹا اور گھٹا، اور معقول معذرت نال خطیبانہ جملہ فرما میری نماز گھٹا، جو حسین بوڑے سے پہلے بے ہور تسبیح پڑھا، پشت نبی پہ جب وہ سجدے میں چڑھ گئے، لمحات ہو گئے تھے سارے حسین کے، لمحات ہو گئے تھے۔ اچھا میں ان جانا علماء کرام نے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا ایک ترانہ حسین دا میرے نال نہ پڑھے، جن اللہ زبان دیتی ہے نا، آج کھول کے پڑھو تو پورے پنڈ دادر خانے پتہ لگ جائے حسینی دی مسجد ہے، حسینی دی مسجد جو حسینی جا گئے، بولو گے میرے نال، پھر پڑھو سارے آلہ ہے دو جہاں سے گھرانہ حسین کا،
مخصوص تلاش کیتا سی جا کے پودی دی کھوپڑی کہتا میں پاکستان کو کھا جاؤں گا نہیں کہا جائے پودی صاحب غلط فہمی سی تیرے پودی فوج میں جاتے تھے تنخواہ کے لالچ میں میرے شہزادے جاتے تھے شہادت کے لالچ میں پودی صاحب تیری غلط فہمی تھی تینو کسی نے سمجھایا کہ چاند آپ پیشاب پین والی قوم زم پین والے اندر مقابلہ نہیں کر سکتی تھوڑی بات بہت تب تک پتہ لگ جائے حضرت سید قاسم منیر صاحب آپ نے سب حافظ بھی دیتا ہے سید بھی دیتا ہے سبحان اللہ اگے جگہ منیر صاحب در رگڑا لیکن اس نے صبح سویرے اذان پڑھ کے جماعت کرا کے تے اللہ پاک دا نام لے کے تے بنیانوں پر سوچ ٹوریا ہے نا تے جو ٹوریا ہے نا تے بودیا کہ یا رب مدد اور پتہ لگ جائے پاکستان حسینیوں کا ہے صدیقیوں کا ہے فاروقیوں کا ہے عثمانیوں کا ہے حیدریوں کا ہے کل پر پڑھو آلہ ہے دو جہاں سے آپ بھی آ جائیں بیٹا دونوں آ جائیں آ جائیں ادھر کچھ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ایک بابے کو چھڑو تو بیٹھو تو میرا ساتھ دیں اور بیٹا جڑا پڑھ سکتا ہے آ جائے جڑا بولنے والا بچہ ہے تھوڑی ویڈیو پڑھو گی بڑے ہو کہ بیٹا یہ نہ پڑھا تو تسی انہوں نے سکھاؤ بھائی پڑھنا ہے اور تسی کھل کے پڑھنا ہے ہنسنا بھی نہیں آلہ ہے تو جہان سے کشمیری جیسا تو محافظہ تھا فرمائے پہلے پانی پتی بچے لے کر جاؤ بول دیں پانی پتی جنہیں قرآن پڑھ دیں یقین جانا بچے اونچی پڑھا کہنا عثمانی صاحب ایک کہہ جائے پانی پتی دوسرا پچھلی دوسرا خطیبہ نہ کڑا لے جائے میں دودھ پتی یہ سر لڑنی ہوتی ہے ریز بتا فرق پا جائے کہہ اللہ اکبر اکبر حسین کہہ دیو کہہ دیو
فرمایا میں معذرت چاہنا کہ میری وجہ تو تیری گود میں رہنا گئی، تیرا آن بھی گیا، تیرا محمد بھی گیا، میں بھی جا رہا ہوں، بہنوں دے دل کمزور ہوتے نہیں، میری گردن قلم ہوئے گی، میری لاش تے گھوڑے دوڑن کے کدے چادر اتار کے خیمے و باہر میں آ جائیں۔ حضرت زینب نے اپنے ویر دے موڈے تے ہاتھ رکھیا، ویرا کہ ہو جنہیں گلاں میں کر دے ہو، جڑا تیرا بنانا ہے وہی میرا لانا ہے، جڑا تیرا باپ ہے وہ میرا باپ ہے، جڑی تیری اپنی ہے وہ میری اپنی ہے، جڑا تیرا ویر ہے وہ بھی میرا ویر ہے، لہذا تو میدان جنانے دے دین دا جھنڈا بلند رکھ، اے خامے جنانے دے دین دی شریعت کا خیال کرا، میں سب کچھ لٹوا دے گی لیکن ایک چادر نہیں اتر سکتی، کیوں؟ اے نانے دی شریعت کا سوال ہے، تو عمر دی غیرت کا سوال ہے۔ کہ پردے والی آیت عمر دے اکھے لگ کے اللہ ہر ماں کو چادر پہنائی ہے، عمر دے اکھے لگ کے اللہ ہر بیٹی دے سر دے چادر پہنائی ہے، جڑی عورت برقع پا کے چادر اوڑھ کے حیا ہو کے بازار میں گزرے، سمجھو چادر نہیں اوڑھ کے جا رہی، قرآن دی آیت اوڑھ کے جا رہی ہے، عمر دی غیرت ہے۔ حضرت امام علی مقام پہنچے میدان دے اندر، جڑے پاسے سواری موڑ دینے بھیڑ بکریاں دیتا، اگے لگ کے دشمن دوڑ پہ دینے، آخر کار کرن لگے کلیاں سارے مر جاؤ گے، اے حیدر دا خون لیا جائے تبارکی دے نال حملہ کرو، کسے تیر ماریا، کسے مرچی ماری، کسی نیزہ ماریا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھ دینے، حضرت حسین دے جسم دے 113 تیرہ دے زخم سن، کنڈ وچ لگا سیدھے تے پار ہو گیا، سیدھے تے لگا تے کنڈ وچ پار ہو گیا، میں دین دا مذاق اڑان والے، میں دین کو تماشا بنان والے، خوشی ہوئے غمی ہوئے، میرے نبی دے دین دے مذاق اڑان والے، دین دے صحابہ دا خون لگائے، دین دے آل رسول دا خون لگائے، دین دے علی اصغر دا خون لگائے، دین دے علی اکبر دی جوانی لگی ہے، دین دے عباس دے ٹکڑے ہوئے نے، دین دے قاسم بن ہاشم دے ٹکڑے ہوئے نے، دین دے شباب اجڑے نے، دین دے پردیشاں دے اندر میرے پیر حسین نے پانی برداشت پیاس برداشت کیتی ہے، دین میں چھوڑیا، اپنے بچوں دی جدائی برداشت کیتی ہے، دین میں چھوڑیا، مدینے دی جدائی برداشت کیتی، دین نہ چھوڑیا، مکے دی جدائی برداشت کیتی، دین نہ چھوڑیا، اج اس دین دا مذاق نہ اڑایا کر، خلوت ہوئے جلوت ہوئے دکھ ہوئے سکھ ہوئے گھر ہوئے بازار ہوئے، میرے محمد دی شریعت دین دا خیال ضرور رکھیا کر۔ حضرت حسین زمین تے گرے نے، اتنے 100 زخم تیران دے برچیاں دے لگے ہوئے نے، آپ نے فرمایا ٹھہرو تو طلبو کی ٹائم آیا، کہنے لگے نماز دا ٹائم ہے، فرمایا سائڈ دے ہو جاؤ، جب جمیعہ ساتھ کن میں جنانے میں اذان پڑی سی، آج اس نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اذان نرالی ہے تے نماز نرالی ہے، کیتا سجدہ سجدے تے بڑے کیتے نے، پر صحابہ دے سجدے دے کیا کہنے ہیں جنہاں دے خدا آپ ناز کردا ہے۔ انہاں ساجدین وچوں ایک حسین بھی ہے، کون؟ بولو یار، کون ہے؟ تیرا تے میرا پیر حسین بھی ہے۔ ساڑی فرمائش پوری کرنا تے فرمائش مانا اجازت صاحب بیٹے روکی ہے قسم ہے وہ پوری کریے میں نے ایک دفعہ حروف پڑھی ہے 2 کلو دیسی کیوں لگ رہا جان نکل دی ہو تے پڑھ میں بیٹھا تو ہو گیا پھاسا دوستی میں لاڑے نے کافی سارے دوستوں نے کہا بھی حضرت بڑی مہربانی ہے تجھے بڑی دیر بعد میں دادن خان آئے ہوگا کہ اسے رفتار نہ اگلی ملاقات جنت دیکھ رہے اور میں کوشش کرنا
حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر میں چلو کوئی گل نہیں چلو کوئی گل نہیں سنائی دینا ترلا میں ماردا باقی کڑی کسی پردیسی حسین کا شعر کا پڑھنا چڑھ جنا اچھا بھی میرا خیال ہے کہ تسے نہ سنو جنہیں جنہیں دوسرا فرمائش کی تھی انہوں نے ڈال لے جانا چاہو گے ان کا بھائی جی کسے دسانا سبحان چڑھ جنا زندگی باقی ملاقات باقی